اور اس ذریعے سے یہ راستہ روکا گیا ہے کہ کل کو کوئی بھی ازواج مطہرات کے بارے میں ایسی ویسی بات نہ کرے جو کہ نہ کرنے والی ہو۔ اور اسی کے ساتھ ہی حضرت مریم علیہ السلام پر ان کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے لوگوں نے بات کی تھی، اور پھر اس وقت کے جو ہونے والے نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے گواہی دی تھی کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے رسول ہوں، اور ان کی گفتگو سے، گواہی سے جو ہے ان کی اماں کی پاک دامنی ثابت ہوئی، اور ہم نے اس کو قرآن پاک کے ذریعے سے جانا۔ یہاں آ کر نبی علیہ السلام کے گھر کا معاملہ تھا، اور اللہ اس کے رموز بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دے کر بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے تو ان کا بچہ بلواؤں گا، اور حضرت عائشہ کی طہارت کے لیے میں خود بات کروں گا۔ اس وجہ سے جو قرآن کو مانتا ہوگا، خدا کو مانتا ہوگا، تو وہ کبھی بھی دوبارہ کبھی ہمت نہیں کرے گا، جرت نہیں کرے گا، بولے تو بولے، سوچے گا بھی نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی نبی کا سارا گھرانہ جو ہے وہ مقدس اور مطہر ٹھہرا، کیونکہ اگر کچھ اور ہوتا تو اللہ بولتے، اگر اللہ نے کچھ نہیں فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھا وہ وضاحت ہو گئی، اور جہاں خاموشی ہے وہاں پر ویسے ہی صفائی ہے۔ تو بہرحال اسی سے نبی کا اعزاز بھی ہے کہ نبی کے گھر پر کوئی بات آئے تو پھر خدا تعالیٰ نبی، ہمارے نبی سے نہیں کہتا کہ آپ بتائیں نا کہ میں اللہ کے نبی ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے نبی ہیں، آپ کے لیے ہم بولیں گے، آپ کو اپنے گھر کی صفائی کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ زیادہ نازک ہے، جس کے لیے قرآن پاک کی 10 آیات آئی ہوں، قرآن موجود ہو قیامت تک کے لیے، تو ان کے بارے میں کچھ بھی سوچنا یا بولنا بہت زیادہ خطرناک ہے، اور یقینی طور پر اپنے ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو اس سے آگے اس مضمون کے بعد پھر آگے، چونکہ اس کا تعلق ہماری ذات سے، حیات سے، پاک دامنی سے، مزاج سے، اخلاق سے تھا، تو اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ ہمیں درس دیے ہیں، سبق دیے ہیں، اور ہمیں آداب سکھائے ہیں کہ کسی کے گھر میں کیسے جانا ہے، آواز کیسے دینی ہے، کسی کے آرام کا وقت ہو تو کمرے میں کیسے جانا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ خود قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہاں تک بھی سکھا دیا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ کا گھر ہے، ان کا خالی کمرہ ہے، تو آپ نے جانے کے لیے ان سے اجازت لینی ہے، اور پردے کا خیال کرنا ہے، کب جانا ہے کب نہیں جانا، اور سب کچھ کو منوانے کے لیے، جنوانے کے لیے، بابر کرانے کے لیے اس بولنے والے کی قدرت، اس کی شخصیت، اس کی عظمت بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر اپنی ذات کی شان کو بھی بڑے واضح الفاظ میں ذکر فرمایا، تاکہ سننے والوں کو پتہ ہو کہ بتانے والا کون ہے، کیسا ہے۔ اتنی بڑی ذات اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چھوٹی باتیں جب ماننی ہے تو بڑی باتوں کو بھی ہم نے ضرور ماننا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ اگر کوئی سورۃ النور کو صحیح طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حیا کے لحاظ سے، پاک دامنی کے لحاظ سے، اعتقادات کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزاج اور اخلاق کے حوالے سے جو ایک فرد پیدا ہوتا ہے، وہ ایک بڑا مثالی اور ایک نمایاں اور بہت ہی ماڈل قسم کا انسان وجود میں آتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس صورت کو پڑھتے ہوئے جتنی ہماری نیت اچھی ہوگی، جتنی ہماری سوچ اچھی ہوگی، اور جتنا ہمارا شوق اچھا ہوگا، ہم اسی حساب سے اس کو پالیں گے۔ کہتے ہیں نا، بارش ہو رہی ہو تو جو برتن سیدھا رکھا ہوا ہو وہ آخر میں بھر جاتا ہے، اور جو الٹا پڑا ہو اس کے اوپر چند بوندیں باقی رہ جاتی ہیں، جو ہوا کے ساتھ، یہ دھوپ کے ساتھ اس کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی طلب، اپنا شوق، اپنی تڑپ، اپنی پیاس برابر رکھنی چاہیے، تاکہ اس سے علم کے اور معافت کے جو بوندیں اور قطرے اور موسلادھار بارش آئے، وہ سیدھی ہمارے اوپر اثر انداز ہو، اور ہمارے دل اور دماغ سے جو ہے نا اعمال اور ایمان کے پودے پھوٹیں، اور اس کی خوشبو پورے عالم میں مہکے۔ تو آپ ماشاءاللہ جتنی ذی وقار بہنیں اس وقت موجود ہیں، ان میں سے بہت ساری بہنیں پہلے بھی ہمیں سمجھ چکی ہیں، اور میں اسی آپ کی سنجیدگی، شائستگی اور ذمہ داری کی بنیاد پر سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس دفعہ چونکہ کام اس سے اعلیٰ ہے تو آپ زیادہ پابندی اور اہمیت کے ساتھ انشاءاللہ شریک ہوں گی، اور اس کے بعد آپ کا ہم تھوڑا سا امتحان بھی لیں گے، اور کامیاب ہونے والوں کو
शाबाश देंगे और साथ साथ कामयाबी का सर्टिफिकेट देंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक हमारा ख्याल है हमने जितनी बात कर दी काफ़ी है। आप में से किसी ने कोई सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं। सर मैंने पूछना था कि जो हम ये कोर्स कर रहे हैं तो इनके जो आप आइडिया करेंगे वो आप सबक वगैरह भी सुना करेंगे और क्या मतलब तफसीलात है कोर्स की ये बता दें। आपका नाम क्या है? सुहा सिद्दीक। केमिस्ट्री पढ़ती हैं आप? चले माशाल्लाह। बस ये आपकी बाजी साहबा हैं माशाल्लाह, काबिल हैं, पहले भी तफसीर वगैरह के हवाले से पढ़ाती रहती हैं, तो वो अपने हिसाब से आपको चलाएंगी और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो जितना आपको पढ़ाया करें अगले दिन थोड़ा सुना भी करें और थोड़ी नज़र रखा करें कि हमारी बहनें जो हैं वो अमल के लिहाज से बेहतरी की तरफ जा रही हैं या वहीं खड़ी हैं जहाँ से चली थी। और सवाल? सोहिल सर आपने रुकैया सवाल बताया करो। कि आपने पॉइंट जब थर्ड बताया सर आपने जब पॉइंट थर्ड में बताया कि कुरान पाक हदायत है इसलिए हमें समझना चाहिए, तो इसमें आपने सूरह बकरा की आयत मेंशन की है, ये किताब हमने नाजिल की, इसमें शक व शुबा नहीं, जो हदायत है मुत्तकीन के लिए। आगे सूरह बकरा में है शाहर रमज़ान लज़ी उनज़िलल किताबा हुदन लिन्नास, वहाँ पे लिन्नास यानी तमाम इंसानों के लिए हदायत है, तो यहाँ मुत्तकीन के लिए हदायत है। तो इसमें से हम जब देखते हैं कि बहुत से नॉन मुस्लिम भी हदायत हासिल करते हैं कुरान पाक से, लेकिन यहाँ पे मुत्तकीन के लिए स्पेशली कहा गया है, तो इसकी क्या वजह है? बस इसकी वजह यह है कि हिदायत दो तरह की है और उसके दो मरहले हैं। एक होता है आम इंसान ईमान पर आ जाए और अमाल पर आ जाए, और उससे आला दर्जा ये होता है कि वो आम इंसान जब ईमान पर आएगा, अमाल पर आएगा, तो वो वलीयुल्लाह बन जाए। तो ये किताब दोनों के लिए हिदायत है, आम इंसानों को सीधा साधा मुसलमान बनाने के लिए भी और अच्छे मुसलमान को वलीयुल्लाह बनाने के लिए भी। इसलिए अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया कि ये पूरी दुनिया के लिए हिदायत है और दूसरी जगह फरमाया कि पूरी दुनिया के लिए तो है ही है, मुत्तकी लोगों के लिए ख़ास तौर पर और भी ज़्यादा तक़वे और हिदायत का ज़रिया है कि वो मुझ तक बराह रास्त पहुँचते हैं। तो एक इब्तदाई मरहला है और एक इंतदाई मरहला है, और ऐसा ही है। और आपका सवाल बहुत अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बरीरा, वालेकुम अस्सलाम। सर जी हम किस बुक से पढ़ेंगे तफसीर जो है? तफसीर बुनियादी तौर पर कुरान पाक से ही पढ़ी जाती है क्योंकि बुनियादी मकसद आपको कुरान पाक के करीब करना होता है। फिर जो पढ़ाने वाला होता है उसकी अपनी चॉइस होती है कि वो ज़्यादातर मुताला किसी एक तफसीर से करता है या एक से ज़्यादा तफासिर से करता है। तो आमतौर पर जो तफसीर पढ़ा रहा होता है वो कोशिश करता है कि भाई वो 2, 4, 6 तफासिर को पढ़ कर आए। कोई बात एक तफसीर में होती है, दूसरी में नहीं होती, कोई दूसरे में होती है, चौथी में नहीं होती। उसमें से फिर वो इंतखाब करता है कि भाई मुझे ये चीज़ें जो है आपके सामने बतानी हैं। बाद में मुताले के लिए वो कोई तय कर देते हैं कि मेरे मशवरे से आप फ़लाँ तफसीर का मुताला जारी रखें, तो ये ज़्यादातर बातें आपको वहाँ से मिल जाएँगी। तो आपकी बाजी साहबा माशाअल्लाह उस्ताद हैं। बहुत काबिल। सवाल भी अच्छा था। और सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी अमरीन। सर मैंने और इसके अलावा अगर कोई ग्रुप है आप लोग का संडे? जी ठीक है, इंशाल्लाह मिल जाया करेगा, परेशान ना हो। और जो हमने अभी बताया है ना कि जी आपने किसी हम जमात बैंक से पूछ लेना कि मेरे आने से पहले क्या क्या बातें होती रही हैं मेरे खिलाफ। जी सर, जज़ाकल्लाह। आपका शौक और आपका सवाल अच्छा है। और सवाल?
یہ ہمارے شیام بھائی ہیں، اس میں اپنا نام لکھ کے ان کو بھیج دینا. ابھی انہوں نے نمبر شیئر کیا ہے تو آپ کو گروپ میں شامل کر لیں گے انشاءاللہ. جی امرین کے بعد کوئی سوال؟ سر اکثر اوقات ہم ٹائم نہیں دے پاتے تفسیر وغیرہ، ہم اپنی دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، تو اس کا کیا گناہ بھی ہے تفسیر ہم نہیں پڑھتے قرآن پاک کو؟ تو یہاں اس میں جو تو بنیادی چیزیں ہیں عقائد کی، اسلام کی یا اعمال کی، اگر ہم اتنے سے بھی واقف نہیں ہیں پھر تو ہم سخت گناہ گار ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ کل مسلم و دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے اور ہر مسلمان عورت پر بھی فرض ہے. اور اس میں سے بہت ساری باتیں خود قرآن پاک میں ہیں، ہمارے توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، بعثت کی، نماز کی، زکوٰۃ کی، حج کی. تو اتنا ایک تو ہمیں جاننا واجب ہے، اتنا نہیں جان رہے تو پھر ہم گناہ گار ہیں. اس کے علاوہ جو تفصیلی علوم ہیں وہ بطور فرض کفایہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو جاننے، سمجھنے، آگے پہنچانے ہوتے ہیں. فرداً اگر ہم اس میں غافل ہوں تو پھر اتنا سخت گناہ نہیں ہے. لیکن یہ ایک سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ نے دماغ بھی دیا، دل بھی دیا، آنکھیں بھی دی، ہاتھ بھی دیے، اور دنیا کے ہم نے ہر چیز سیکھی، سمجھی، سنی، پڑھی کی. آ جا کے کیا ایک قرآن پاک رہ گیا تھا کہ جس کے چلیں ہماری باجی سر صاحبہ جی کچھ فرمانا دین میں چاہیں گے؟ مستقل مزاجی، جی بیٹا سوال کریں. سر جی مستقل مزاجی پیدا کرنے کے لیے میں پہلے بھی ایک دفعہ اس طرح تھوڑا سا پڑھا ہے، لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ میں اس سے ہٹ جاتی ہوں. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی ہمیں تھوڑا اپنے اندر احساس پیدا کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ کس قدر اہم ہے. انٹرویو کے لیے جانا ہو ہم کتنا جلدی ضرورت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا اس ماحول اور کام والوں سے بندہ تعلق رکھے تو کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتا رہتا ہے. اگر ہم خود غافل بھی ہیں پھر غافل لوگوں کے دوست بھی ہوں تو پھر ہم عموماً غافل ہو جاتے ہیں. اور سوال؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ تفسیر کا تعلق اس سے تو نہیں ہے کہ کوئی اہل سنی ہے یا پھر کوئی اہل حدیث ہے، تو کیا یہ ویری نہیں کرے گا کہ کوئی اور اس کے بارے میں کنسیپٹ کوئی اور رکھ رہا ہو، مطلب کسی اور طرح سے، اور ہم کوئی اور رکھ رہے ہوں؟ دیکھنا بھائی ڈاکٹر نبیلہ تو نہیں ہے، کو کال کر کے کہہ دو، میں 2 منٹ میں آپ کی کال سنتا ہوں. ایک دفعہ سوال دہرائیے گا کہ کیا کیا ہے. سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا تفسیر کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کوئی اہل سنی ہے یا کوئی اہل حدیث ہے؟ مین کے ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو الگ ہوتا ہے نا، ہر ایک کے لحاظ سے کوئی کچھ اور مان رہا ہوتا ہے کسی چیز کو اور کوئی کچھ اور مان رہا ہوتا ہے. تو یہ بتا دیں. آپ شائستہ نواز ہیں؟ چلے ماشاءاللہ، آپ کے نام کی طرح آپ کا سوال بھی شائستہ تھا. میرا خیال ہے کہ جو قرآن پاک ہے وہ جب اترا تھا تو اس وقت تک ابھی ہم لوگ نہ سنی تھے، نہ حدیث تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ شیعہ تھے. اس سے بہت پہلے قرآن پاک اتر آیا ہے، اور قرآن پاک آج تک خود سے وہی چل رہا ہے. نہ قرآن پاک نے آج تک یہ کہا ہے کہ میں سنی ہوں، نہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ میں حدیث ہوں، نہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ میں شیعان علی میں سے ہوں. وہ قرآن پاک جو آیا تھا
ہمارے مشترکہ اور متفقہ نبی پر آیا تھا، تو آج تک وہ قرآن وہی چل رہا ہے، اس میں کوئی تغیر تبدل فرق نہیں آیا۔ البتہ سمجھ کا فرق ہے، اور اس وجہ سے سمجھ کے فرق کی بنا پر سمجھانے والوں کی بات میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ میڈم کو کال کر کے کہہ دو کہ کلاس 12 بجے ہے۔ اس بنا پر اگر کہیں تھوڑا بہت ایسا ہو بھی صحیح، تو میرے خیال سے یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا، اور کھلے دل سے سب کو سننا بھی چاہیے، اور جن کو ہم مانتے ہوں انہی کے موافق عمل کرتے رہنے چاہیے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں ہمیں پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ شائستہ جزاک صحیح اللہ ہے خیر جواب؟ جی۔ چلے جی ماشاءاللہ، سر جی۔ جو ہماری بات، چلے شاباش، اچھا سوال کیا آپ نے، خوشی ہوئی۔ آپ جیسے سمجھدار بندے کلاس میں ہوتے ہیں نا، تو ایک کے سوال سے 40 لوگوں کو جواب مل جاتا ہے۔ باجی صاحبہ، آپ اختتامی طور پر کچھ فرمانا چاہیں اپنی بیٹیوں سے تو گفتگو فرمائیں۔ میرا خیال ہے مجھے اجازت لے کر چلے جانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو مفتی محمد حسین صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے بچیوں کو ہمیں اتنا قیمتی وقت اور اتنی قیمتی معلومات سے نوازا، اور ہمیں سمجھایا کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں اور ہمیں یہاں کرنا کیا ہے۔ اور اس کے بعد الحق ایجوکیشن سسٹم کا بہت بہت شکریہ، ان کی پوری ٹیم کا شکریہ جنہوں نے ہم سب کو یہاں پہ اکٹھا کیا۔ ان کی ایک کاوش سے ہم سب کے لیے دین کے اور دنیا کے انشاءاللہ راستے کھل جائیں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بعمل مسلمان بنائے اور ہمیں اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا ہم لوگوں کو ہر چیز وضاحت سے بیان کر دی ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو جو بھی مسئلے مسائل تھے وہ بھی آپ نے ان سے پوچھ لیے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے سے سورہ نور، باقاعدہ سورہ نور کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج ہم لوگوں نے بس اتنا ہی جاننا تھا کہ تفسیر ہے کیا اور ہمیں تفسیر پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ تو اس کی جو 7 وجوہات مفتی صاحب نے بیان کی تھیں، آپ سب نے سنی اور سمجھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے ویک سے کلاسز کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور سورہ نور کی ماشاءاللہ 64 آیات ہیں، 64 آیات ہیں، تو 1 گھنٹے کا تقریباً لیکچر ہوا کرے گا ہر سنڈے 11 AM۔ تو آپ لوگ جوائن کیجیے گا، اور اس کے بعد ہم لوگ آخر پہ یعنی کوشچن آنسر کا سیشن ہوگا، جس میں آپ لوگوں کو جو چیز سمجھ میں نہ آئے تو وہ پوچھ لیجیے گا۔ بچیوں نے سوال کیا تھا کہ کون سی تفسیر پڑھنی ہے ہمیں، تو ہمیں کوئی ایک تفسیر نہیں پڑھنی، ہمیں 3-4 تفاسیر کا مطالعہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ بس مل کر بیٹھیں گے، مل کر سیکھیں گے، مل کر پڑھیں گے، مل کر سمجھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی مل کر ہی عمل کریں گے۔ تو کوئی ایک تفسیر اسپیسیفک نہیں ہے، 3-4 تفاسیر ہوں گی، ان کو یعنی پڑھ کر، ان کو سمجھ کر جو بنیادی پوائنٹ ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچائے جائیں گے، جو آپ لوگوں کے لیے بیسک ہوگا، جو آپ لوگوں کو سمجھ بھی ہے اور جس پر عمل کرنا بھی آسان ہو۔ صرف بنیادی باتیں ہی انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے، اختلافی مسائل سے اجتناب بھی کیا جائے گا۔ آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہو، ہم مسلک کو زیر بحث نہیں لائیں گے۔ اہل سنت بھی آئیں، اہل حدیث بھی آئیں، اور دیوبندی بھی آئیں، اور ہر فقہ کے، ہر مسلک کے لوگ آئیں، سب کو انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے رسپانس دیا جائے گا، سب کو سنا جائے گا، سب سے پوچھا جائے گا، سب سے سیکھا جائے گا، اور سب کو ہی انشاءاللہ تعالی سکھایا جائے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو تسلی ہو گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ نیکسٹ سنڈے سے اپنا لیکچر انشاءاللہ تعالی سٹارٹ کریں گے، اور دعاؤں کی درخواست ہے آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، کسی اور کو کوئی سوال کرنا ہو تو پوچھ لیں۔ سوری آواز نہیں آ رہی بیٹا۔ ٹھیک آ رہی۔
السلام علیکم بچوں، آواز آ رہی ہے اب؟ یس میم جی اب یہ باری ہے. جی بولے بیٹا، کون کوشچن کر رہا تھا اور کیا کوشچن تھا؟ بیٹا آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ کیا کوشچن تھا آپ لوگوں کا؟ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہم لوگ نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نور سٹارٹ کریں گے. اور کون سا تھا ایکسپلین کرنے کائنڈلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہاں پہ نمبر شیئر ہوا تھا تو وہ مجھے شو نہیں ہو رہا نمبر، کائنڈلی دوبارہ شیئر کر دیں. میں نے واٹس ایپ میں ایڈ ہوں. جی جی. اس کے علاوہ کسی کا کوئی کوشچن ہو تو؟ چلیں ٹھیک ہے بچوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سنڈے ہم لوگ اپنا سورہ نور کا باقاعدہ آغاز کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بنائے. اور رمضان میں، ہاں یہ سب سے ضروری بات کہ رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ فی الحال تو ہم لوگ ویک میں 1 لیکچر کریں گے ارینج، اور آپ لوگوں کو آسانی سے آ کے سب کچھ سیٹ ہو جائے اور سمجھ میں آئے ساتھ ساتھ. اور رمضان شریف میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اس کو بڑھا دیں گے جتنا آپ لوگوں کے لیے ایزیلی آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اپنے ایزیلی سمجھ سکیں سب کچھ. تو امید ہے ویک میں 3 سے 4 لیکچر ضرور انشاءاللہ تعالیٰ رمضان شریف میں ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اسی طرح کنسسٹنٹلی پڑھتے رہے، سیکھتے رہے، تو اس کو ہم رمضان شریف میں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نور کی تفسیر کو مکمل کر لیں گے. اور آپ سب لوگوں کا اگر اسی طرح تعاون رہا جس طرح آپ نے آج ماشاءاللہ رسپانس کیا ہے، بہت خوشی ہوئی دیکھ کے اتنے سارے اسٹوڈنٹس، اتنے سارے بچے ماشاءاللہ سیکھنے کے لیے اور اتنے انٹرسٹڈ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا اجر دے اور ہم سب کو بعمل بنائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سنڈے ہم لوگ سورہ نور کی تفسیر سٹارٹ کریں گے. تو بس اب چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ سنڈے ہی انشاءاللہ تعالیٰ لیکچر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.